السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، خوابوں کی تعبیر میں آج میں آپ کو بہت ہی اہم تعبیر جو ہے، خواب میں آپ اس شخصیت کو، اس ذات کو دیکھتے ہیں تو اس کی برکات کیا ہو سکتی ہیں، اس کو دیکھنے سے آپ کے اندر کتنی نورانیت آ سکتی ہے، اتنی برکات آپ کے ساتھ جڑ سکتی ہیں کہ جن کا کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ اس کو پوری ویڈیو کو سنیں، پوری دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ عبدالستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں رقیہ قرآنی ڈاکٹر حافظ۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب کے اندر دیکھنا کیسا ہے، اس کی کیا برکات ہو سکتی ہیں۔ اگر ان کو غصے کے اندر دیکھتے ہیں یا آپ سے ناراض ہو کر کہیں جا رہے ہیں یا کوئی ایسا کوئی معاملہ ہے خدا نہ خواستہ، تو اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ خواب میں اس ذات کو دیکھنا، اس کی برکات کتنی ہے، اس کا فیض کتنا مل سکتا ہے۔ پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں شیطان کبھی نہیں آ سکتا۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خواب کے اندر نظر آئیں گے تو وہ بذات خود، بنفس نفیس، وہ پاک ذات، برکتوں سے بھری ہوئی ذات ہوگی۔ کوئی شیطانی کام یا شیطانی کوئی اس کے اندر شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا نہیں سکتا۔ اتنی برکات ہیں اس ذات کے اندر، اس کائنات جو ان کے لیے بنائی گئی ہے، جن کی اتنی افضلیت ہے، وہ اگر خواب میں نظر آتا ہے تو اس کی کتنے فائدے ہو سکتے ہیں، کتنی اس کی اچھی تعبیر ہو سکتی ہے۔ یہ میں آپ کو ساری کی ساری بتانے کی کوشش کروں گا، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو سب غموں سے راحت پائے، قرض سے سرخرو ہو جائے، قیدی ہو تو نجات پائے، دہشت ہو تو امن پائے، قحط و تنگی دور ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر مالدار ہو تو درویش ہو جائے، یعنی یہ دنیا داری جو ہے اس کو چھوڑ کر درویش ہو جائے۔ اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کے ساتھ اتنی برکات جڑ جائیں، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ خواب کے اندر کرنے سے اتنی برکات، اتنے فیض ملتے ہیں کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے اس نے درست دیکھا ہے۔ من رآنی فقد رأى الحق فإن الشیطان لا يتمثل بی۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بن سکتا ہے۔ اور جو کوئی مجھے خواب میں دیکھے گا غم اندوہ نہ دیکھے گا۔ تعجب نہ کرو، میری زیارت کی تعویل زیادہ تر سعادت آخرت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواب میں نظر آتے ہیں دوستو، تو آخرت کی سعادت کی یہ تعبیر بنتی ہے کہ آخرت میں آپ کو اللہ کی ذات نے بہت ہی افضلیت، بہت ہی مرتبہ، مقام و مرتبہ دینا ہے۔ اگر آپ کو خواب میں ترش رو دیکھا جائے تو یہ سستی دین اور اس ملک میں بدعت کے ظاہر ہونے کی دلیل ہے۔ دوستو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آپ کو غصے کی حالت میں نظر آئے تو یہ اس کی تعبیر یہ ہوئے گی کہ آپ دین کے اندر کوئی سستی دکھا رہے ہیں، دین کے معاملے میں آپ کے اندر بہت ہی غفلت آ چکی ہے، سستی آ چکی ہے، یا اس ملک میں بہت ہی بدعت پھیل چکی ہے، آپ اس کے معاملے میں کچھ نہیں کر رہے۔ اور اگر آپ کو ایسی جگہ دیکھے کہ لوگ پکارتے ہیں تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ وہ اجڑا ہوا ملک پھر آباد ہو جائے گا۔ دیکھیں، اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ لوگ پکارتے ہیں تو وہ اجڑا ہوا جو ملک ہوگا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب میں پکارنے کی برکت سے وہ ملک آباد ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو کچھ کھاتے ہوئے دیکھے تو صدقہ اور زکوٰۃ دینے کی دلیل ہے۔ اور اگر آپ کو ایسی جگہ دیکھے جہاں کسی طرح کی بلا اور محنت نہیں ہے تو اس موضع میں اور زیادہ نعمت ہوگی۔ خاص کر اگر اس مسجد میں دیکھے اور اگر آپ کو غمناک یا بیمار دیکھے تو یہ اس شخص کے دین کی کمزوری کی دلیل ہے۔ اگر خدا نخواستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خواب کے اندر بیمار نظر آتے ہیں
تو آپ کی دین کے اندر بہت زیادہ کمزوری ہے، آپ بہت زیادہ غفلت برت رہے ہیں. اس سے توبہ استغفار کریں اور اپنے معاملے کو، اپنی ذمہ داری کو سنبھالتے ہوئے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جگہ شہر میں دیکھیے تو یہ دلیل ہے کہ اس جگہ نعمت فراخ ہوگی اور لوگوں کو جمعیت خاطر ہوگی اور لوگ اکٹھ کی حالت میں ہوں گے، جماعت بن جائے گی، وہ ایک سوچنے والے بن جائیں گے اور اس جگہ والے دشمن پر فتح حاصل کریں گے. اگر اس جگہ کوئی مخالف ہے تو اس پر وہ فتح یاب ہو جائیں گے. اور اگر آپ کے اعضاء میں سے کسی عضو کو کم ہوا دیکھے تو یہ دلیل ہے کہ اس جگہ کے لوگ شریعت میں سست ہیں. اگر خدا نخواستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اعضاء کم نظر آئے تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس جگہ پر لوگ شریعت سے سستی برت رہے ہیں، شریعت کے اوپر پورا عمل نہیں کر رہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں اطہر ہی ہے یہ شریعت جو ہے، جب ہم اس کے اندر سستی کریں گے تو یہ ہمیں ایک منظر دکھایا گیا ہے، منظر کشی کی گئی ہے کہ ہم شریعت کے اندر کوئی کمی کر رہے ہیں، سستی برت رہے ہیں، اس وجہ سے ان کا اعضاء کم نظر آ رہا ہے. کیونکہ آپ کے جسم کا نقصان اس شخص کے دین کا نقصان ہے. اور اگر دیکھیں کہ آپ نے اس کو تر یا خشک میوے دیے ہیں تو اس کو دین میں پارسائی حاصل ہوگی. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آپ کو تر یا خشک میوہ دیتے ہیں، کوئی فروٹ وغیرہ دیتے ہیں ماشاءاللہ، تو آپ یہ خواب کی تعبیر رکھیں گے کہ یہ آپ کو دین کے اندر بہت ہی بزرگی، بہت ہی عظمت ملنے والی ہے، بہت ہی مقام و مرتبہ ملنے والا ہے. حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو نیک لوگ دیکھتے ہیں اور آپ ان کو ان چیزوں کی بشارت دیتے ہیں جو ان کو پہنچیں گی، اور برے آدمیوں کو گناہ کرنے سے بچاتے ہیں تاکہ عذاب سے نجات پائیں. کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے بشیر اور کافروں کے لیے نذیر ہیں. آپ کو اس تعبیر کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو نظر آتے ہیں کہ جو اسلام پر نہیں ہے، دین پر نہیں ہے، تو اللہ کی ذات ان کو یہ اسلام کی طرف لانے کی کوئی سبب، کوئی سبیل پیدا کر دیں گے. اگر کسی نیک بندے کو اللہ کی ذات نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دی تو اس کو یہ بشارت ہے کہ اس کو بہت ہی مقام و مرتبہ ملنے والا ہے. وہ آدمی گناہوں سے پاک ہونے والا ہے، اس کی دنیا بھی اچھی بننے والی ہے، اس کی آخرت بھی اچھی بننے والی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ خواب میں دیکھے تو اس ملک میں رنج اور مصیبت بہت ہی زیادہ آئے گی. اگر خدا نخواستہ آپ کو اس صورت میں یہ خواب نظر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ مبارک جو ہے جنازہ جا رہا ہے تو یہ اس کی دلیل ہے کہ اس جگہ پر ویرانی آئے گی، رنج ہوگا، مصیبت ہوگی، وہاں پر عذاب مسلط ہوگا، وہاں پر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے بہت ہی سختیاں، آزمائشیں آئیں گی. اور اگر جنازے کے پیچھے آپ کو جاتے دیکھا تو یہ خواہش اور بدعت کی دلیل ہے. اور اگر آپ کو دیکھ کر صرف زیارت کی تو یہ مال اور نعمت اور ولایت پانے کی دلیل ہے. اور اگر دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر افسوس کرتے ہیں تو یہ اس کے کافر ہونے کی دلیل ہے. یہ بہت ہی برا خواب ہے. اگر خدا نخواستہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بندہ یہ دیکھتا ہے کہ اس پر افسوس کر رہے ہیں تو اللہ کی ذات معاف پر رہے، اس کی بہت ہی غلط تعبیر بنتی ہے کہ اس کے کافر ہونے کا، اس کے مرتد ہونے کا، اس کا دین سے نکل جانے کی یہ تعبیر بنتی ہے. خدا نہ کرے کسی کو ایسا خواب آئے. خدا ہر کو محفوظ رکھے. اللہ کی ذات اپنی حفاظت میں رکھتے ہوئے ہمارے دین کی، ہمارے اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے ہماری حفاظت فرمائے. جیسا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا وقد کفرتم بعد ایمانکم. کہہ دو کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول پر تمسخر کرتے ہو؟ عذر نہ کرو، تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے. حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں پیغمبروں کی زیارت 10 وجہ پر ہے: رحمت، نعمت، عزت، بزرگی، دولت، ظفر، سعادت، جمیعت، قوت،
دونوں جہاں کی خیر اور موضع کے لوگوں کی بہتری کے جس جگہ یہ خواب دیکھا گیا ہے۔ دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو ملتی رہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔